جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لو جی، گرفتاریاں شروع پاکستان کے اندر بھی اور لندن میں بھی۔ جن لوگوں نے، جن مشٹنڈوں نے، بدماشوں نے، غنڈوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں اپنے حملے کا نشانہ بنایا، اٹیک کیا قاضی فائز عیسیٰ پر، ان کے خاندانوں پر بھی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس سے لیے اتنے سیانے کہندے نا کہ بھڑیاں کماں دے بھڑے نتیجے۔ پوری تفصیلات اس ساری واردات کی بتانی ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور لندن میں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے ساری باتوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دو چھوٹی چھوٹی خبریں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی۔ ایک تو جو بشرا بی بی کو بہت قریب سے جانتے ہیں نا، ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی نے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، علی امین گنڈا پور کے مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہاں بھی پرچیاں سامنے رکھ لی ہیں اور جادو ٹونے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہے، یہ پوری تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے کون سے لوگ ہیں جو خبریں دے رہے ہیں اس طرح کی، اور ایک خبر نجومیوں کے حوالے سے ہے، پاکستان میں موجود نجومی جو ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ لیکن ان ساری خبروں سے پہلے گزارش ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں سر جی، سیدھا اور تیانوں دسنے ہیں ساریاں گلاں کھول کے۔ سب سے پہلی بات تو نجومیوں کی سن لینا کہ جب سے بشرا بی بی کو رہائی ملی ہے، تب سے لے کر آج تک بہت سارے نجومی یہ جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نئی گیم چلا رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی پتہ چلا ہے کہ یہ جو فنڈز ہوتے ہیں نا پی ٹی آئی کے، اپنی پروپیگنڈا مہم کے لیے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا مہم کے لیے، یہ پیسے نجومیوں کو دیے جاتے ہیں مبینہ طور پر، اور بھاری رقوم دی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا جو ہے اسے جاری رکھو، کوئی بزرگ اتارے رکھو اڈیالہ جیل پر، کوئی سفید گھوڑے اتارے رکھو، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہا کرو کہ آج ہی عمران خان باہر، کل ہی عمران خان باہر۔ یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، یہ ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے نجومی ہیں اور ان کا سد باب کیا کرنا ہے۔ یہ حکومت جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کام نشاندہی ہے۔ یہ نجومی جو ہے ان دنوں پھر سے کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہے، رہا ہو گئی ہے، اور وہ دن اب دور نہیں جب بشرا بی بی اپنی کرامات سے اور اپنے جادو ٹونے سے، کالے جادو سے، اور یہ کرا کے بہت جلدی عمران خان کو باہر لے آئے گی۔ نہ صرف باہر لے آئے گی بلکہ چند ہی مہینوں میں عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا اس ملک کا، اور سارے دشمن جو ہے نا وہ ٹرمپ، عمران خان کے سارے مخالفین ٹرمپ، اور عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا بہت جلد۔ حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بکواسیات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اتنی زیادہ، مطلب بلک میں، بڑی تعداد میں۔ اور اس حوالے سے صرف اتنی سی بات کروں گا کہ اگر بشرا بی بی اتنی ہی پہنچی ہوئی ہستی ہوتی تو عمران خان کو جیل میں جانے کیوں دیتی؟ خود جیل میں کیوں جاتی اگر اس کے موکل اتنے طاقتور ہوتے؟ عمران خان واش روم میں گھس گیا تھا زمان پارک کے، اور وہاں سے کھینچ کے نکالا تھا اسے بشرا بی بی کی موجودگی میں۔ ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گیا انہاں پولیس والے دے، جنہیں بشرا بی بی وہاں دھمکیاں بھی دیتی رہی کہ او اس پوٹلی نو ہاتھ نہ لایا، اینو ہاتھ نہ لانا، ہاتھ نہ لانا، نہیں تو پسم ہو جاؤ گے، بھسم ہو جائیں گے آپ۔ وہ بھسم تو نہیں ہوئے۔ اور اب بشرا بی بی باہر نکل کر عمران خان کے لیے وہ کون سا ایسا کرتب ہے، یا کون سا ایسا ٹونا ہے، یا کون سا ایسا جادو ہے جو کرنے لگی، اور جس سے عمران خان پلک جھپکتے باہر بھی آ جائے گا اور وزیر اعظم بھی بن جائے گا، اور اس کے سارے مخالفین بھسم ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، بلکہ وزارت داخلہ جو ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اس کو ان معاملات کا، ان بھنڈوں کا بندوبست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہ فائر وال جو لگائی ہے بھائی، تسی پیسے لا کے انہیں سارے ہیں، انہوں کتنے استعمال کرنا جائے؟
سارے معاملات کیوں نہیں ویکھدے؟ اور یہ صرف انٹرنیٹ سلو کرنے واسطے ہے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے فائر وال لگوائی ہے، وہ بھی مطلب اپنے کان کھلے رکھے نا، ذرا سنیں اور وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کریں۔ بشرا بی بی پشاور کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر وہی اپنے سامنے اس نے پرچیاں رکھ لی ہیں۔ میں نے تو ایک مذاق میں ایک بات کی تھی نا کہ ہن وہ فرا گوگی نو بھی اس سے سد لے گی تے ٹرانسفر پوسٹنگ ان دے تھرو ہونی شروع ہو جائے گی، اینوں اینے کروڑ لے کے تے ڈی سی او لا دو، اینوں اینے کروڑ لے کے تے ڈی پی او لا دو، اسے کمشنر لگا دیں، اسے وہ کریں، یہ کریں۔ لیکن یہ مستند جو وہاں کے پشاور کے جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ میں یہ مبشر لقمان جو کہتا ہے اس کی چڑیل بہت قریب جاتی ہے خبروں کی اور خبر کھینچ کے لاتی ہے، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کھاتے کھول لائے تھے، اور کس کو اپوائنٹ کرنا ہے اور کس کی ٹرانسفر کرنی ہے اور کس کو کس کی کہاں پوسٹنگ کرنی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے علی امین گنڈا پور کی حکومت کے صوبائی حکومت کے وہ بشرا بی بی اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ کتنی سچائی ہے یہ بھی مطلب چند دنوں دے وچ پتہ لگ جائے گا اس گل کا۔ اب آ جاتے ہیں آخری خبر کی طرف اور اہم ترین خبر کی طرف۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر حملہ ہوا۔ صرف قاضی کے اوپر حملہ نہیں ہوا، پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی پر حملہ ہوا، یوں کہہ لیں۔ اور وہ فیک ویڈیوز جو ہیں جو انہوں نے اٹیچ کی، کوئی اور ویڈیوز کہ قاضی نے ایسے سر جھکا لیا اور سرینا عیسیٰ نے ایسے سر جھکا لیا، وہ سارے کا سارا فراڈ پکڑا گیا۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، قاضی اور سرینا عیسیٰ بالکل سیدھے بیٹھے رہے، اور وہ ایک اور ویڈیو کاٹ کر اس میں ایڈجسٹ کی گئی اس ویڈیو میں۔ اب یہ حملہ تو ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ قاضی صاحب جڑے ہیں نا وہ بڑے سادہ آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب خیر ہے، ہر پاس سے نا ہرا ہرا، میں کوئی کیتا ہی نہیں، میں کوئی جرم ہی نہیں کیتا، مینوں کوئی کون کس چیز کی سزا دے گا۔ یہ قاضی صاحب کا موقف ہے، اور قاضی صاحب یہ نہیں جانتے کہ ان کا سامنا کن چڑیلوں، کن جنات اور کن یہ چھلاووں کے ساتھ ہے نا، چھڑیلیاں دے نال۔ قاضی صاحب کو سفارت خانے نے کہا، یہ بھی سنتے جائیں کہ قاضی صاحب اسی پروٹوکول پورا دینے ہیں، سیکیورٹی دینے ہیں مڈل ٹیمپل جان واسطے، اور اسی سیکیورٹی حصار میں آپ کو واپس لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں طرح طرح کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے گھیرنا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوندا، تسی مینوں صرف نا پک اینڈ ڈراپ دے دو، مطلب اچھی گاڑی میں چلا جاؤں گا، مطلب ایک بڑی جگہ پہ جانا ہے۔ وہاں جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھ لیا، وہ سارے بندے فوکس کیے گئے ہیں، وہ ساری خواتین، وہ سارے بندے جنہوں نے قاضی کے خلاف وہاں مظاہرہ کیا، قاضی کو گندی گالیاں دی اور قاضی کی گاڑی پر حملہ کیا۔ سب سے پہلی بات کہ وہاں جو ہمارا سفارت خانہ ہے نا برطانیہ میں، اس نے ایک نہ صرف ان کی حکومت کو مطلب یہ ساری انفارمیشن دی ہے کہ ان دا سدے باب کرو، بلکہ انہوں نے قاضی پر حملہ اور سفارت خانے کی گاڑی، سرکاری گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج کروا دیا، ایف آئی آر کٹوا دی، اور لندن میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور باقی کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ نہیں ویکھنا انہوں نے کہ بڈھی ہے تے بندہ ہے، سیدھا جڑا ان ویڈیوز دے وچ ان تصویروں میں جو فوکس ہو گیا وہ سب کو پکڑ رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اچھا یہ تو وہاں معاملہ ہو رہا ہے لندن میں، یہاں کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، اگر یہ برطانیہ کے سٹیزن ہیں، تب بھی اگر نہیں ہے وہاں کے سٹیزن اور پاکستانی سٹیزن ہیں یہ، تو انہیں ان کی جائیدادیں جو ہیں پاکستان میں وہ ضبط کر لی جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک، ان کے پاسپورٹ بلاک،
ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک جن کے تھرو وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اور ان کی فیملیز کو بھی گرفتار کرنا ہے. ہاں جی، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر انہوں نے ایسا کیتا، پھر 2 گھنٹے ہمارے گھر میں میرے پاؤں پہ انہوں نے بوٹ رکھا، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور مجھے ننگے سر اور ننگے پیروں یہ سیڑھیوں سے 3rd فلور سے نیچے لے آئے اور گھسیٹ کے لے آئے، اور زخمی ہو جانا بندہ. 2 پودے سیڑھیاں دے ڈگے نا، گھسیٹا جائے تو سارا جسم چھیلا جاتا ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی وہ چودھری فیملی کی، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہ رہا، منڈی بہاؤدین والی، میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا. ان فیملیز کو گرفتار کیا جائے گا کہ سد اپنے پیو نوں برطانیہ تو ہے، سد اپنے بھرا نوں برطانیہ تو، سد اپنے پتر نوں برطانیہ تو. یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا، اور چیخو پکار پڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ محسن نقوی کو اس حوالے سے جنرل سید عاصم منیر کی سختی کے ساتھ ہدایت ہے، حکم ہے. وہ بندہ آپ جانتے ہیں وہ چاچو شہباز کا بندہ نہیں ہے، وہ اس حکومت کا بندہ نہیں ہے محسن نقوی. وہ ڈائریکٹلی جواب دہ کہیں اور ہے، جنہوں نے اسے لگوایا ہے، سیدھی بات ہے. تو وہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کی جائے جو یہاں ہیں پاکستان کے اندر نا. اب پلاٹ لے کے چھڑے ہوئے، زرعی زمیناں ہیں، آپ برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر انہوں نے جو کرائے پہ گھر دیے ہوئے ہیں، وہ کرائے دے گھر تو یار مینوں تریڑی آ جاندی ہے. دعا کر دے میرے لیے، دعا کر دے. 4 دن رہ گئے، کیسے شفٹنگ کروں گا؟ کوئی پیسہ نہ تیلا نہ لے سکے آگے. خیر، ان کی جو بھی جائیدادیں ہیں یہاں، مارکیٹیں، دکانیں، جو بھی ہے وہ ضبط کی جائے. ان کی فیملیز کو ان کے کرائے نہ جائیں. ان کی زرعی زمینوں پر وہ بھی ضبط کر لی جائے، اور انہوں بالکل ٹکے ٹوکری کر دیتا جاوے. آپس کی بات یہ ہے، سیدھی بات ہے، کہ کس ملک کی سیاست میں اس طرح سے ہوتا ہے، کس ملک میں اس طرح کی غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، وہ ان کی سٹیٹ کے حوالے سے یا ان کے عہدے داروں کے حوالے سے، ان کے حکام کے حوالے سے پبلک میں سے اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو اگلے اب بچیاں نوں ہی پھڑ لیں دے کہ ادھر آؤ نا تسی، یہ کیا کرتے رہے. یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں، کل ہی کی باتیں. اب وہی سلسلہ یہاں شروع ہونے والا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں ایک گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو آپ کر سکتے ہیں کاروائی کریں، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں گنگے نوں نہ مارو، گنگے دی ماں نوں مارو جیڑی پھر گنگا نہ جمے. سیدھی بات ہے. ایک عجیب سا یہ ایک محاورہ ہے، ایک مثل ہے. اب گنگے کی یہ جو گنگے ہیں برطانیہ میں، جنہوں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا ہے، ان کی مائیں کون ہیں؟ ان کی مائیں وہ ہیں، وہ یوٹیوبرز، وہ ولاگرز جو قاضی پر چمٹے رہے پاکستان کے اندر. جس دن قاضی رخصت ہو رہے تھے اس دن انہوں نے جو ہنگامہ، جو دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جس پر یحییٰ آفریدی نے پھر بعد میں ایکشن بھی لیا اور ان کا داخلہ بھی بند کیا گیا کہ نسے پھر دے تھے گاواں وانگو، گواچی گاواں وانگو، بھیڑ بکریوں کی طرح سے. جب تک ان لوگوں پر پہلے ہاتھ صاف نہیں نہ کیا جائے گا، یہ گنگے کی مائیں، جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا نا، جنہوں نے ابتدا کی قاضی فلانا تے قاضی ٹمکانا اور لعنت اور یہ وہ. قاضی اگر ایک شریف آدمی ہے تو اس پر یہ چڑھائی جو ہو رہی ہے اس کی ابتدا پہ جانا ہوگا. جنہوں نے یہ شروعات کی ان ولاگرز کو، ان یوٹیوبرز کو، اور ان گھٹیا قسم کے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، ان سب کو پکڑ لینا چاہیے. ان کی جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے، ان کے پاسپورٹ، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک ہونے چاہیے، ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہونے چاہیے، تاکہ یہ رسم ختم ہو، شروع سے رسم ختم ہو. آپ پی ٹی آئی کے ان جاہلوں کو اس طرح سے نہیں روک سکتے جب تک آپ سخت ہاتھ نہیں ڈالیں گے.
اور صرف قاضی ہیں جو جاتے ہیں وہاں نواز شریف کے دروازے پر برطانیہ میں، جو وہاں موجود سارے لوگ ہیں ان کو کنہوں نے پکڑنا ہے؟ ان کے خلاف سفارت خانے نے کیا کرنا ہے؟ کون سی ایف آئی آر کٹوانی ہے؟ یہ سیدھی بات ہے کہ جب تک اس کا تدارک اچھی طرح سے نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے برطانیہ کا قانون ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اپنی مطلب اوپینین دے سکتے ہیں، مطلب تقریراں کر سکتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کسی کی ذات پر اتنے بڑے بڑے حملے کرنا اس کی اجازت برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ یہ سستی ہے، اور یہ سستی ہے ہمارے سفارت خانوں کی، ہمارے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سفارتکار ان کی، اور ان کی سستیاں جب تک دور نہ کی گئی یہ حالات سیدھے نہیں جے ہونے، یہ سلسلے انجی چلتے رہنے۔ قاضی فائزی صاحب ایک شریف آدمی ہے، وہ پاکستان میں جب چیف جسٹس آف پاکستان تھا تب بھی وہ پروٹوکول نہیں لیتا تھا، تب بھی وہ سیکیورٹی نہیں لیتا تھا، اسے وہی عادت وہاں ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اے سامنے ہوندے پھنیر سپ، ڈنگن والے سپ، اس کے سامنے بھونکنے والی چیزیں ہیں جنہیں انسان کہنا عجیب سا لگتا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلب اگر وہ کل قاضی کی رہائش پر چلے جائیں اور اسی طرح سے یہ سارا بکواسیات کرے تو پھر جب تک ان کے خاندانوں کو پیچھے سے نہیں کھینچا جائے گا نا، لاہور، بہاولپور، گجرات، جیلم، جتھے جتھے بھی وہ بیٹھے تصویریں آ ہی گئے، فوٹیج میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے چہرے، اور بی بی سی نے تو بڑے کلیئر ان کے چہرے دکھائے گئے، اے سوگاتا جی جو یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، جب تک ان کو پیچھے سے نکیل نہیں ڈالی جائے گی نا، وہ ہمارے دیہات میں بھلا کیا ہوتا ہے، ہمارے جو دیہی ایریاز میں یہ پولیس اسٹیشنز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کوئی ملزم ہے کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی یا کچھ ہو گیا، وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا، پہلے تو بہت زیادتی ہوتی تھی، اب کچھ کم ہے کہ انہوں نے ڈھور ڈنگر بھی مطلب ان کی فیملی کے افراد کے علاوہ ان کا جو مال مویشی ہے نا وہ بھی وہ لے جاتے تھے تھانے۔ جب تک یہ سلسلہ نہ شروع کیا گیا، اور جس طرح سے محسن نقوی نے وزیر داخلہ نے آرڈر کیے ہیں، ان آرڈرز پر جب تک سختی کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہوا تو سمجھیں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کے وزیر اعظم کو گھیر سکتے ہیں، یہ آپ کے کسی بھی پرسنالٹی، مطلب انہوں دا مادر پیدر آزاد لوگ کا یارے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے ساتھ کہاں کیا کر دے۔ جب تک فتنے کو جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا نا تب تک یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ روکنا کس نے ہے؟ ہماری سرکار نے، ہماری ریاست نے وہ سخت اقدامات کر کے کہ انہاں دی پھر چون دی آواز بھی نہ آوے۔ چون کی آواز جب تک نہیں روکی جائے گی یہ سارا سلسلہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں میرا ولاگ اگر شیئر کر دیا کریں تو بہت احسان ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔